امید ہے آپ خیریت سے ہوں گی. سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور کیا کہیں گی آپ تفسیر اظہر ٹیلی ویژن کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز اس پاک نام کے ساتھ کرنا چاہوں گی کہ جس پاک ہستی کا نام ہماری محفلوں کو نور دیتا ہے، اس خداوند متعال کی کریم ذات سے کہ وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ شکر سچ شکر ہے اس پاک پروردگار کا کہ اس نے ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت ڈالی. اور نہ صرف اس نے ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت ڈالی بلکہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج یہاں بیٹھ کر ہم اور آپ ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکیں اپنی زبان سے. تو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گی آپ کو، اور میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی پوری تفسیر اذا چینل ٹی وی کی پوری ٹیم کو کہ آپ نے اس پراشوب دور میں یہ محسوس کیا اور اس طرح احکام دین کو اسپریڈ کیا، ڈسیمنیٹ کیا. اس طرح آپ لوگوں نے خاص طور پہ بچوں کے لیے جہاں آج کل کے پراشوب دور میں جو ضرورت ہے ہم نہیں جانتے، کیونکہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے ہمارے آج کل کے معاشرے میں، جنریشن میں جو بچے ہیں خاص طور پہ. اور اس کی ایک جو وجہ یہ ہے وہ معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ والدین کی بے توجہی ہے کہ جو دین کی طرف زیادہ نہیں ہے. دنیاوی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دلوا رہے ہیں لیکن جب بات آتی ہے دین کی تو دین کے بارے میں انہیں پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے. تو یہ بات اس میں ہماری بھی ایک غلطی ہے. تو میں اس بات پہ بہت زیادہ آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، آپ کی پوری ٹیم کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا جو ایک ویپن ہے ہمارے پاس، تو یہ ایک ہتھیار ہے کہ اس سے ہم ذکر آل محمد والے محمد ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں. اور میری یہ دعا ہے کہ آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کی یہ محنت ایک دن ضرور رنگ لائے گی. اور میرا یہ پرسپیکٹو ہے، ویسے تو آپ کا یہ ماشاءاللہ سے جو ٹی وی پروگرام ہے یہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہا ہے، لیکن اگر اس کو دیکھ کر ذکر اہل بیت سن کر چند بچے بھی، چند لوگ بھی اس راہ پر گامزن ہو گئے کہ جو راہ صراط مستقیم ہے، تو بے شک خداوند متعال کی ذات آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اس کا اجر عظیم دے گی. جزاک اللہ. خانم ماہ شوال ہے اور ماہ شوال میں چونکہ ہماری آپ مہمان ہیں اس پروگرام کون ہے مہمان میں چاہوں گا سب سے پہلے آپ اس پر روشنی ڈالیں. کیا گلہائے عقیدت کے پھول نچھاور کریں گی ماہ شوال کے حوالے سے، اور کیا افادیت ہے اس کی، کیا اہمیت ہے فرامین ائمہ طاہرین کی روشنی میں یا فرامین پروردگار عالم کی روشنی میں؟ کیا فرمانا ماہ چاہیں گے آپ؟ شوال مکرم جس میں ہم ابھی انٹر ہو چکے ہیں اس مہینے میں، جب ہم رمضان کریم میں عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تو ان تمام عبادتوں کا صلہ، دوسرے ورڈز میں یہ کہوں گی کہ ان تمام عبادتوں کا گفٹ پاک پروردگار جو ہمیں دیتا ہے وہ دیتا ہے پہلی شوال کو، جسے ہم عید الفطر کہتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عید الفطر، عید کے معنی ہے پلٹنے کے. تو خداوند عالم نے جو پہلے والے لوگوں پر اپنی عنایتیں کی، اپنی نوازشیں کی، اپنی نعمتیں اور رحمتیں برسائیں، تو پہلی شوال مکرم کو ہم تمام لوگوں پہ وہ پاک پروردگار کی ذات پھر سے دوبارہ ان نوازشوں کو، عنایتوں کو ہم پر پلٹاتی ہے. تو پہلی شوال کو ہم کہتے ہیں عید الفطر. ہر ماہ کی، ہر اسلامک منتھ کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور ماہ شوال کی بھی اپنی خصوصیات ہیں، اپنی فضیلت ہیں. تو جو ماہ شوال ہے اس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جو اس مہینے کے بعد آتا ہے کہ جب خداوند عالم نے رمضان کریم کو اپنا مہینہ کہا کہ رمضان کریم میرا مہینہ ہے، کہ جب ہم عبادتیں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں خداوند عالم کی، اور خداوند عالم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم ہمیں تحفے میں ماہ شوال دیتا ہے کہ جس میں ہم عید مناتے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آئمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں مولا علی مشکل کشا نے عید کی بہت ہی اچھے الفاظوں میں تعریف یہ کی کہ تمہارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جب تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہو. تمہارے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جب تم نے خداوند متعال کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو. مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے. اور اگر ہم آگے چلیں تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ پھر آتی ہے 5 شوال. 5 شوال کا یہ وہ دن ہے کہ جب غزوہ حنین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین سے غزوہ حنین لڑی. اس کے بعد ہم آگے چلیں تو 5 شوال کے بعد آتی ہے 7 شوال.
اچھا یہ وہ دن ہے 7 شوال کا کہ عالم اسلام کی تاریخ میں پوری تاریخ میں جو سب سے مشہور جنگ رہی ہے ہم جنگ احد کہتے ہیں، بیٹل آف احد، کہ بہت ہی مشہور جنگ تھی. آپ اور میں واقف ہو جنگ سے. تو 7 شوال کو سن 3 ہجری میں جنگ احد لڑی گئی. اچھا یہ وہ جنگ تھی کہ جب تمام مسلمان جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسالت معاب کو جنگ کے میدان میں چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو اس وقت صرف ایک مرد مجاہد، ایک بہادر، ایک خدا کا شیر رسول اللہ کے ساتھ کھڑا رہا اور رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں رہا اور وفاداری نبھائی. تو جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ شیر کون تھا تو پتہ چلتا ہے وہ ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، فاتح خیبر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے. تو رسول اللہ نے یہ پوچھا کہ اے علی، جنگ احد کے میدان میں جب سب مسلمان اصحاب و انصار مجھے چھوڑ کر چلے گئے اور میں نے آواز دی، میری آواز دینے پر نہ آئے، لبیک نہ کہا اور مجھے چھوڑ کے چلے گئے، تو تم ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تم اکیلے میرے ساتھ کھڑے رہے. تو مولا علی نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا تھا کہ جو ہم سب کے لیے ایک سبق آموز جملہ ہے جو میں کہنے جا رہی ہوں. مولا علی نے کہا تھا کہ کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ اکفر بعد الایمان، کیا میں ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا؟ تو مولا علی کے اس جملے نے یہ ہمیں بتا دیا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک نہ کہے، کہ جو ہمارے رسالت معاب کو چھوڑ کر بھاگ جائے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم آئیں گے شوال کے مہینے کی ایک اور فضیلت میں. لیکن اس سے پہلے میں بیان کروں، یہ جو جنگ احد میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی ایک اور مناسبت یہ بھی ہے اور یہ لمحہ مسرت سے کم نہیں ہے ہم سب کے لیے کہ جو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے ہیں، کہ جنگ احد یہ وہی جنگ ہے کہ جب مولا علی مشکل کشا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار دی اور تلوار دے کر کہا کہ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کہ نہ کوئی بہادر ہے سوائے علی کے، نہ کوئی بہادر ہے سوائے علی کے اور نہ کوئی تلوار ہے ذوالفقار جیسی. تو یہ مولا علی علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے ایک لمحہ مسرت ہے اور یہ دن بھی کسی عید سے کم نہیں کہ جب ہمارے مولا کے لیے عرش سے تلوار آئی تھی، ذوالفقار آئی تھی. اس کے بعد اگر ہم شوال کے مہینے میں آگے چلیں تو ایک اور جنگ لڑی گئی جسے جنگ خندق کہتے ہیں، اور ہم دوسرے الفاظوں میں کہتے ہیں بیٹل آف ٹرینچ، جنگ خندق کو کہتے ہیں. جنگ خندق یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ ایک لقب سے جانتے ہیں اپنے مولا علی مشکل کشا کو، کہ مولا علی مشکل کشا کا ایک لقب ہے کہ جو ہے کل ایمان. تو یہ وہی جنگ ہے، جنگ خندق، کہ جس میں ہمارے رسالت معاب رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مولا علی کو لقب دیا تھا کل ایمان کا جنگ خندق میں، کہ جب مولا علی کو جنگ کرنے بھیجا تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. ماشاءاللہ خواہر آپ بہت بہترین گفتگو کر رہی ہیں اور گلہائے عقیدت کے پھول نشاور کر رہی ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں چاہوں گا کہ یہاں پر بریک لیں گے اور جو ہے آپ سے پھر گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جیسا کہ آپ کو سیگمنٹ کا علم ہے کہ ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہوتے ہیں اور ہمارے قوم و ملت کی بیٹیاں جو ہے جو ابھرتے ہوئے، تو آہستہ آہستہ ہم آپ سے جو ہے گفتگو کا سلسلہ آپ کو کنٹینیو ہم کرتے رہیں گے. اگر آپ کی اجازت ہو خانم تو میں ایک بچی کو پڑھوانا چاہوں گا. جی ضرور. تھینک یو. آپ ہمارے ساتھ اسکرین پر رہیں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہے سیدہ بزت. اور خانم امید کرتا ہوں کہ جو ہے آپ انتظار کر رہی ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ہمارے جو قوم کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور وہ آپ سے انسپریشن لیں، تو آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود رہیں. تو جو ہے اگر تاخیر ہوئی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے. تو ایک بار پھر اسکرین پہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شوال کی بہت اچھی تواریخ جو ہے ڈسکس کی. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت یہاں سے جو ہے کمنٹس آپ کے لیے آئے. میں چاہوں گا کہ 8 شوال ابھی تازہ تازہ گزری ہے اور انہدام جنت البقیع کو پوری دنیا جانتی ہے. وہ سانحہ کہ جس پہ وقت کا امام گریا کنا ہے، نوحہ کنا ہے. تو آپ کیا جو ہے کہنا چاہیں گی اس حوالے سے؟ میں چاہوں گا کہ انہدام جنت البقیع کے حوالے سے بھی چند جملے آپ جو ہیں ادا کریں. 8 شوال کو 1925 ہماری بی بی فاطمہ الزہرا اور کافی
आइमा अतहार के जो रोजे थे, जो मज़ार थे जन्नतुल बकी में, उनको मिस्मार कर दिया गया था। 8 शवाल हमारे लिए एक बहुत ही गम का दिन है। लेकिन पहले सवाल ये उठता है कि हमारी जो मुस्लिम उम्मा है, पहले सवाल ये उठता है कि आखिर जन्नतुल बकी क्या है। जन्नतुल बकी एक कब्रिस्तान है, बहुत ही मुकद्दस कब्रिस्तान है कि जो मदीना मुनव्वरा में है। फिर सवाल ये उठता है कि जन्नतुल बकी में कौन कौन मदफन है। अच्छा, जो लोग मदफन हैं, क्या उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर साया रहे या उनके मज़ारात बने रहें? अगर ना रहें या रहें, क्या इससे उम्मते मुसलमान को कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या हमें मुस्लिम उम्मा को क्या फर्क नहीं पड़ता? और उनकी जो ताजीम है, उनके मकाम है, जितना भी मकाम है, जो भी मदफन है जन्नतुल बकी में, मेरा सवाल ये है कि पहले तो मैं ये बताऊंगी कि कौन कौन मदफन है जन्नतुल बकी में। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगी कि जो शहजादी कौनैन है, कि जो सैयदतुन निसाइल आलमीन है, कि जो दुख्तरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कि जो ज़ौजाए अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, कि जो मादर हसनैन है, जन्नत के जवानों की सरदार की वालिदा जनाब फातिमा ज़हरा, के जिनके लिए मेरे नबी ने ये इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने गोया मुझे तकलीफ दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हैं कि फातिमा को जिसने तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। और उसके बाद मैं ये अर्ज करूंगी कि जन्नतुल बकी में दूसरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, के जो नवासा रसूल हैं, कि जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना फर्जंद कहा। मुबाहिला में जब लेकर गए हसनैन करीमैन को, तो अपना नवासा बनाकर नहीं लेकर गए थे, अपना फर्जंद, अपना बेटा बनाकर लेकर गए थे। हसनैन करीमैन में से हजरत हसन मुश्तबा, के जिनका एक लक़ब है करीम अहले बैत, कि जो अहले बैत के भी करीम है, अहले बैत का फख्र है, वो भी जन्नतुल बकी में मदफन है। और तीसरी मैं ये बोलूंगी कि फख्र अहले बैत इमाम मोहम्मद बाकिर जन्नतुल बकी में हैं। सैयदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन हज़रत अली इब्न हुसैन, कि जिन्हें हम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम बीमार करबला के नाम से जानते हैं, कि जिनके सदके में खुदावंद आलम, खुदावंद मुतआल जितने भी बीमार हैं उनको शिफायाब करता है, जिनके वसीले से वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जन्नतुल बकी में हैं। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे छठे इमाम जाफर सादिक जन्नतुल बकी में हैं। इनके अलावा बहुत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब व अंसार जन्नतुल बकी में हैं, कि जिनमें हजरत मिकदाद जन्नतुल बकी में है, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, के जिनसे हम हदीसे किस्सा रिवायत लेते हैं, वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी जन्नतुल बकी में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज जन्नतुल बकी में मदफन है। और रसूलुल्लाह की चची हजरत सफिया, रसूलुल्लाह की फूफो हजरत सफिया, के जिनकी शुजाअत बहुत मशहूर थी, हमने सुन रखी है, वो जन्नतुल बकी के अंदर है। और ऐसे कई लोग हैं और कई अजीम हस्तियां हैं कि जो जन्नतुल बकी के अंदर मदफन हैं। खुद हजरत रिसालत मौब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला जन्नतुल बकी में है। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब जन्नतुल बकी के अंदर हैं, और बहुत से असहाब जो हैं वो जन्नतुल बकी के अंदर हैं। अब मैं ये कहूंगी कि 8 शवाल को सन 1925 में आले सऊद ने जो जुल्म किया, आले सऊद ने जो मुकद्दस मकामात थे उनको मिस्मार करवाया, तो इसके खिलाफ हर साल हम और आप आवाज उठाते हैं। 8 शवाल को हर साल हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे पर्सपेक्टिव में ये सिर्फ एक ग्रुप का मसला नहीं है जन्नतुल बकी की डिमोलिशन, ये सिर्फ एक ग्रुप की मसला नहीं है जन्नतुल बकी की डिमोलिशन के खिलाफ आवाज उठाना। मैं समझती हूँ फर्ज है हर उस शख्स का कि जो अपने आप को आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, अपने दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अहले बैत अतहार की मोहब्बत अपने दिल में रखता है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो जन्नतुल बकी के की डिमोलिश होने पर वो हमारे साथ मिलकर प्रोटेस्ट करे। हर वो कलमा गो के जो रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ता है, कि जो आशिक रसूल है, हर एक पर फर्ज है कि जन्नतुल बकी के डिमोलिश होने पर आले सऊद के खिलाफ वो प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे कि ये जुल्म ढाया गया है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये यहूदी साजिश है कि जो आले मोहम्मद का नाम मिटाना चाहती हैं। बेशक ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि खुदावंद आलम ने वादा किया है कि ता कयामत तक खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के नाम को जिंदा रखेगा।
تو یہ وہ شیطانی قوتیں ہیں کہ جو چاہتی ہیں کہ آل محمد کا نام مٹ جائے، تو ان کے روزوں کو مسمار کر کے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شاید بھول جائیں گے، یا ان کی جو بھی ان محسن اسلام ہیں اس میں مدفن ہم بھول جائیں گے، ان کی کوشش اسلام کے لیے بھول جائیں گے۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ اگر ہم جو پروٹیسٹ نہیں کر رہا ہے ان ہستیوں کے لیے کہ جو جنت البقیع میں مدفن ہے، کیا ان ہستیوں کو چھوڑ کر ہم اور آپ کا، میرا اور آپ کا دین ایمان مکمل ہو جائے گا؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے خداوند عالم نے ہم تک اسلام پہنچایا، دین پہنچایا، ہمیں توحید پتہ چلی، نبوت پتہ چلی، امامت پتہ چلی، قیامت پتہ چلی، ہر چیز جن کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور انہی لوگوں کے مزاروں کو مسمار کر دینا یہ ایک ظلم ہے۔ اور میں ہر اس شخص سے کہوں گی کہ جو کلمہ گو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، اپنے آپ کو اہل بیت کا چاہنے والا کہتا ہے، تو یہ اس پر فرض ہے کہ ہر 8 شوال کو ہمارے ساتھ پروٹیسٹ کرے اس ظلم کے خلاف کہ جو 1925 میں آل سعود نے کیا تھا۔ اور اس کے بعد میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہمارے وقت کے امام زمانہ جلد از جلد ظہور کریں، اور مجھے یقین ہے جیسے ہی ہمارے امام زمانہ ظہور کریں گے، سب سے پہلے وہ جنت البقیع کے جو مقدس مقامات ہیں، سب سے پہلے جو روضہ سیدہ سلام اللہ علیہ ہے ان کو تعمیر کروائیں گے، اور اپنے ہی عزاداروں سے کہ جو آج جن کو سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہے، اپنے ہی دل میں روتے ہیں جب ہر 8 شوال آتی ہے، ہم لوگ کے دل میں ایک غم ہوتا ہے، یہ کسی بلیک ڈے سے کم نہیں ہے شیعان حیدر کرار کے لیے کہ ان کی سیدۃ النساء العالمین جو ہیں، ان کی جو روحانی ماں ہیں بی بی فاطمہ زہرا، ان کی قبر کو مسمار کر دیا گیا۔ تو میری بس یہ دعا ہے کہ جلد از جلد ہمارے 12ویں امام زمانہ کا ظہور ہو اور وہ آ کر خود جنت البقیع کو تعمیر کروائیں۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ ذاکر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صرف ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جیسے جنت البقیع میں روزے بسمار ہوئے ہیں اور پوری دنیا میں یہ احتجاج ہو رہا ہے، تو آپ کی نظر میں پیسفل احتجاج جو ہے کسے کہتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ یہ اس بات کا جواب آپ ضرور دیں کہ پیسفل احتجاج کیسے کیا جائے، جلد سے جلوس کی صورت میں، یا جو ہے اپنے پیغامات کو ریکارڈ کرایا جائے UNO میں؟ کیا آپ کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ پیسفل احتجاج، ویسے تو ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن میرا جو پرسپیکٹو ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے پاس ایک ویپن ہے سوشل میڈیا کا، پیسفلی ہم اپنے کیا سارے بات! بھائیوں کو جمع کر سکتے ہیں، کہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ جو 8 شوال کا مسئلہ ہے یہ کسی ایک فرقے کا نہیں ہے، یہ پوری مسلم امہ کا ہے، تو ہم ان کو دعوت دیں کہ ہمارے ساتھ آئیں اور اس ظلم کے خلاف احتجاج کریں۔ اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گی کہ جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کافی ایسے لوگ ہوتے ہیں، ہم اسکول یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، آفیسز میں جاتے ہیں، تو کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو نہیں جانتے ہیں کہ 8 شوال کو کیا ظلم ہوا، تو ہمیں ان کو بتانا چاہیے کہ اس طرح کا ظلم ہو اور وہ ہمارے ساتھ دیں۔ جو بھی مسلمان ہیں، پوری دنیا بھر کے مسلمان اگر ایک طاقت ہو جائیں تو وہ اس شیطانی قوت کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ قبلہ کعبہ۔ میں گزارش کروں گا، جزاک اللہ، میری بہن یہاں پر موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں ایک بار پھر دعوت دوں گا خانم سکینہ۔ نگہت سسٹر جو ہیں آئی تھنک انٹرنیٹ کی ایشو کی وجہ سے جو ہے وہ آف لائن ہیں اس وقت، چلیں کوئی بات نہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک بار پھر جو ہے خانم سکینہ ہماری جو ہے آج کے خصوصی مہمان ہیں، خصوصی شرکت ہے ان کی، تو ایک بار پھر ان کو اسکرین پر لیتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ونس اگین۔ وعلیکم السلام۔ خانم بہت شکر گزار ہیں ایک بار پھر آپ کے اس پروگرام میں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ یعنی اس وقت آپ دیکھ سکتی ہیں کہ لاک ڈاؤن کی جو صورتحال ہے، لوگ گھروں میں موجود ہیں اور ذکر محمد و آل محمد جیسے یہ آن لائن ہو رہا ہے، تو کوئی اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایڈوائز ہے جو آپ گھر بیٹھی خواتین کو دینا چاہیں کہ یہ دن جو ہے اگر یہ مطلب اس میں مصروفیات پہ کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے بزی کیا جائے، اور خاص طور پر ذکر محمد و آل محمد میں کی طرف کیسے مائل ہویا جائے، اس حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا آپ سے۔ جی، جیسا کہ میں نے اپنے چینل پہ لاسٹ ویڈیو اپنی اپلوڈ کی تھی حضرت امام حسن کی ولادت پر، تو میں نے اسی موضوع پر بھی بات کی تھی کہ جیسے کہ لاک ڈاؤن ہے اور کووڈ 19 پورے ہمارے ملک میں کیا پوری دنیا میں اسپریڈ ہو چکا ہے،
تو اس کی وجہ سے ہمیں ایک سیلف سیٹسفیکشن بھی نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ جو اہل بیت سے جڑی ہوئی ہماری محفلیں ہوتی ہیں، محفل میلاد ہوں یا وہ محفلیں کوئی بھی محفل ہو، مجالسیں ہوں، تو وہ ویسے نہیں ہو پا رہی کہ جس طرح ہر سال ہوتی تھی، وہی مجلسیں وہی میلادیں. تو ایک دل میں دکھ سا ہے کہ ہم ان مجالسوں میں شرکت نہیں کر پا رہے ہیں. ہم وہ مجالسیں ہوئیں یا وہ محفل میلاد ہوئیں کہ جن میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، وہ منعقد نہیں کر پا رہے ہیں. تو میری یہ ایڈوائس ہے کہ کیا ہوا اگر ہم جا کر ہم ایک گیدرنگ نہیں کر سکتے، ہم ان کا ذکر نہیں کر سکتے، تو ہمارے پاس یہ سوشل میڈیا ہے، یہاں پر ہم اہل بیت کا ذکر اسپریڈ کر سکتے ہیں. پوری دنیا میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ڈسیمنیٹ ہو سکتا ہے. ہم کوئی بھی، جیسے کہ کوئی ولادت آئی حضرت امام حسین کی، حضرت امام حسن کی، یا کوئی بھی ولادت، کوئی بھی ایسا دن، جیسے میں نے ابھی شوال آپ کے لیے بتایا کہ اس میں یہ والی جنگ ہوئی تھی، اور جنگ خندق، جنگ حنین اور جنگ احد. تو ایسے اوکیشنلی مخصوص جو دن ہے اس پہ ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جتنے ہو سکے، جتنے بھی عزادار پوری دنیا میں ہیں، ان پورے عزاداروں تک ہمیں یہ ذکر پہنچانا چاہیے کہ جن کو سیلف سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی کہ ہم اس سال نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس سال یہاں نہیں جا پا رہے ہیں، ہم اس سال محفل میلاد نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اس سال مجلسیں نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اہل بیت کا ذکر کس طرح سنیں. تو یہ سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو اس طرح مصروف کرنا چاہیے کہ ہر چیز میں ہماری خوشی بھی اہل بیت کے ساتھ ہے، اور ہمارا غم بھی اہل بیت کے ساتھ ہے. اہل بیت کے غم میں ہمارا غم ہے، اور اہل بیت کی خوشی میں ہماری خوشی ہے. تو جو غم کے دن ہے، جس طرح 8 شوال گزری اور جس طرح شہادتیں ہوتی ہیں ائمہ معصومین کی، اس میں ہم اگر کوئی ایک ٹاپک لیں، اور زیادہ تر جو بچے ہیں جن کو نہیں معلوم، کہ جن کو اسلام کی ہسٹری نہیں پتا، کہ جن کو لائف ہسٹری نہیں پتا، اماموں کی نہیں پتا، تو ہم ایک ٹاپک لیں کہ جو ذکر کرنے والی ہیں، کہ جو بھی ریلیجیس ریسائٹرز ہیں پوری پاکستان میں یا پوری دنیا میں کہوں گی، تو وہ اپنی اس طرح سے ویڈیو بنائیں اور وہ اپنی ویڈیو اسپریڈ کریں، یا کسی بھی طرح کی معلومات وہ کلیکٹ کریں کہ جو اہل بیت سے جڑی ہو، کہ جو دین اسلام سے جڑی ہو، توحید سے، نبوت سے، یا کسی بھی چیز سے، کہ جس سے ہمارے بچوں میں اویئرنیس پیدا ہو. تو وہ اس طرح سوشل میڈیا پر اسپریڈ کریں. اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ آپ کا جو چینل ہے، یہ ان میں سے ایک پلیٹ فارم ہے کہ جس کو میں اڈور کرنا چاہوں گی کہ یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے ینگسٹرس ہوں یا کوئی بھی ہو، ان کو اویئرنیس مل رہی ہے اس پلیٹ فارم سے. یہاں سے وہ نالج مل رہی ہے جو ان کو اسکولوں میں پڑھائی نہیں جاتی. کوئی کتنی ہی تعلیم دلوا رہے ہوں ہمارے پیرنٹس، اے لیول، او لیول، لیکن یہاں سے جو اس درد سے جو تعلیم مل رہی ہے، کہ جو اتنا پاک ذکر ہم سن رہے ہیں، یہ کسی اسکول میں پڑھائی نہیں جا سکتی. تو یہ وہ پلیٹ فارم ہے. میں دعوت دوں گی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ تفسیر اعظہ کو بھی جوائن کریں، اور یہاں کی ہر روز ایپیسوڈ دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی لائیں، ان کو بھی سنوائیں، تاکہ ان کو بھی دین کی نالج ہو. کیونکہ لاک ڈاؤن میں تو نہیں سمجھتی کہ آفیسز بھی بند ہیں، اسکول کالجز بھی بند ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، لیکن ایک مصروفیات ہماری اس طرح کی نہیں ہے. ٹائم ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو پرسویٹ کریں کہ یہاں آئیں، تفسیر اعظہ پہ آئیں، یا اس طرح کے اور دوسرے چینل جو ہیں، یا نیٹ پہ ہمارے علماء کرام ہیں اور ہمارے ذاکرین ہیں کہ جو یہ ذکر اسپریڈ کر رہے ہیں، آئیں اور نیٹ پر ذکر اہل بیت سنیں. سکینہ، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. اور اسی دوران ہمارے ساتھ جو ہے ایک چھوٹی بچی شازمین ہے، تو میں چاہوں گا اس کو اسکرین پر لینے کے لیے، اور پھر ذاکر صاحب ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت خوبصورت گلہائے عقیدت کے پھول جو ہے آپ نچھاور کر رہی ہیں مدح محمد و آل محمد نبی، اور جو آپ نے لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایڈوائس کیا ہے مومن مومنات کو، تو وہ بھی میں بہت شکر گزار ہوں اس کا. سلامت رہیں آپ. اور مومن مومنات، ہماری ذاکر صاحبہ انشاءاللہ ویکلی ہمارے ساتھ جو ہے تفسیر اعظہ چینل پر ایک پروگرام جو شروع کرنے والے ہیں ہم 14 ستارے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانم، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیا، یہ جو نئے آنے والے بچے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ یہ مصروف اعضاء، مصروف بقاء ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں، تو ان کو انسپریشن دینے کے لیے جو ہے آپ کیا فرمائیں گی؟ میں چاہوں گا کہ مفصل آپ جو ہے ان کو پیغام دے بچوں کو، کیونکہ بچے کچھ ایسے ہیں جو ہمارے ہاں ذاکری بھی کرتے ہیں آ کے، آپ جیسی جو ہے ہماری ملک کی بیٹیوں کو، خواتین کو، ہماری قوم و ملت کی بیٹیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ انسپریشن لیتے ہیں. تو کیا آپ پیغام خاص دینا چاہیں گی بچیوں کو، خاص طور پر ذاکری کے حوالے سے، نوحہ خوانی کے حوالے سے، یا منقبت خوانی کے حوالے سے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم
اس گھرانے سے ہمارا تعلق ہے، ہم ان سے منسوب ہیں کہ جہاں پر علم سکھانے والے بہت ہیں. ہمارے پاس علم کا ایک در نہیں ہے، ہمارے پاس علم کے 12 در ہیں. ہم جس در سے چاہیں جا کر علم لے سکتے ہیں. تو میں اپنے بچوں سے یہی کہوں گی کہ زیادہ سے زیادہ اگر اپنے اسکول کی اسٹڈیز پر آپ لوگ کنسنٹریٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ بیلنس رکھیں، اسکول کی اسٹڈیز کو بھی ساتھ رکھیں اور اس کے ساتھ آپ دینی تعلیمات کو بھی ساتھ رکھیں. آپ کو توحید کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو نبوت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، آپ کو امامت کے سارے چیزیں پتہ ہونے چاہیے، قیامت اور جتنے بھی احکام اسلام ہیں، ارکان اسلام ہیں، جتنی چیزیں ہیں وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے بعد کہ ذکر حسین ایسی چیز ہے کہ جس کی میں کہوں گی کہ جس کا کوئی مول نہیں ہے، وہ انمول ہے. یہ جو ذکر ہے اہل بیت کا، اور اس کا اگر ہم سودا کرنا چاہیں تو سودا نہیں ہو سکتا. اس کا صرف اور صرف جو مول ہے وہ جناب فاطمہ زہرا ہمیں جنت میں عطا کریں گی، کہ جو صرف جنت ہے. تو ذکر حسین یہ وہ ہے کہ جسے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ چاہیں وہ لوگ ہی ذکر حسین کرتے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، تو میں ان کے پیرنٹس سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی کم عمری میں ہی آپ اپنے بچوں کو ذاکری کی تعلیمات دیں، آپ اپنے بچوں کو نوحوں کی تعلیمات دیں. آپ اپنے گھر میں اگر مجلسیں کروا رہے ہیں یا محلے میں مجلسیں ہو رہی ہیں، امام بارگاہوں میں مجلسیں ہو رہی ہیں یا میلاد ہو رہے ہیں، تو جب کم عمری سے ان کو بٹھا لیں ممبر پر اور ان سے آپ نوحے پڑھوائیں، مرثیے پڑھوائیں، ذاکری کروائیں، رباعیاں پڑھوائیں. اس سے ان کا کانفیڈینس جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. اور جب وہ ایک ایج میں آئیں گے، جس طرح وہ 12-13 سال کے ہوں گے، تب تک وہ پرفیکٹ ہو چکے ہوں گے. اور میں اینڈ میں ایک میسج دینا چاہوں گی ہماری قوم کی بہنوں کے لیے، خاص طور پہ ان سب کے لیے کہ جو اپنے آپ کو کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہتی ہیں. بس میں یہ میسج دینا چاہوں گی کہ جو کنیز جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، جو کنیز جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ ہیں، وہ ایک بات کا خیال رکھیں کہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، اپنے پردے کو پر کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں. کیونکہ یہ جو پردہ ہے، یہ جو آج ہم نے چادریں پہنی ہوئی ہیں، اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہے جناب زینب کبریٰ نے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا میں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، آپ سب جانتے ہیں، بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیا قربانیاں دے کر ہمارے اس پردے کو بچایا ہے. اور یہ ہمارا پردہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا فخر ہے. اسلام نے ہمیں یہ تاج بنا کر دیا ہے، اور اسلام کی ہر بیٹی، ہر لڑکی ملکہ ہے جب تک اس کے سر پر یہ تاج ہوگا. تو اور جب تک ہمارے سر ڈھکے ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے والدین کے سر اٹھے ہوئے ہیں، ہمارے امام زمانہ ہم سے راضی ہوں گے. تو سب سے پہلے امام زمانہ کو راضی کرنا ہے، اہل بیت علیہ السلام کو راضی کرنا ہے. بی بی فاطمہ زہرا راضی ہوں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے، اور رسول اللہ راضی ہو گئے تو ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے گا. ماشاءاللہ بہت شکر گزار ہیں ہم خانم سکینہ کے کہ انہوں نے بہت ہی خوبصورت جو ہے گفتگو کی ہمارے پروگرام میں. مولانا کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. ایک پیغام جو ہے میں ایک بار پھر اپنے دیکھنے والے، سننے والے اور جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں بچے، ان کے والدین کو دینا چاہتا ہوں کہ جیسے میرے بھائی اسد عباس بار بار کمنٹ کر رہے ہیں کہ زینب کب پڑھیں گی، زہرا کب پڑھیں گی. میں آپ کو پھر عرض کروں کہ میرے دوست، میں اس وقت ٹرانسمیشن میں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہوسٹنگ کر رہا ہوں، اور اس حوالے سے جو ہے آپ خاص طور پر جب پروگرام شروع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے کال کر کے معلوم کیا کریں کہ ہمیں کب پڑھنا ہوگا، تاکہ آپ کو لنک دیا جا سکے. ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سیدہ نگہت نے پڑھا، ہم سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو ہم جو ہے لنک ہم نے دے دیا. ٹھیک ہے، تو لہٰذا آپ لوگ اگر ہم سے کانٹیکٹ کریں گے بیفور ٹائم تو ہم بالکل ان کو لیں گے. ہم کسی بچے کو اگنور نہیں کرتے. یہ میرے سارے ویورز جو یہاں پر کمنٹ کر رہے ہیں، میری بھائی، میرے بہنیں یہاں پر موجود ہیں، وہ جانتی ہیں کہ میں بالکل پروگرام کے اینڈ میں بھی اگر کوئی بچہ انٹر ہوتا ہے تو اس کو میں لے لیتا ہوں، لیکن آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے بیفور ٹائم. جب کوئی ذاکر یا معلمہ یا عالم دین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے اگر آپ کمنٹ کریں گے کہ وہ کب پڑھیں گی، وہ کب پڑھیں گی، تو آٹومیٹکلی جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. میرے پاس پھر پرائیویٹلی میرے سیل فون پر میسیجز آتے ہیں کہ تفصیل بھائی یہ کون کمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ کبھی بھی ایسا ہو تو ان اللہ مع الصابرین جو ہے اس پہ عمل کریں. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں بچوں کو پڑھوانے کی، لیکن آپ کو بیفور ٹائم ہم سے کانٹیکٹ کرنا پڑے گا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، پڑھوانا ہماری ذمہ داری ہے. چلیں، اس بات پہ میں ایک بار پھر خانم سکینہ جو ہے ہماری واجب الاحترام ذاکر صاحبہ، میں ان کے تھرو بھی یہ پیغام دلواؤں گا. اس وقت وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، وہ گئی نہیں ہیں، تو میں یہ پروگرام کے اینڈ میں جو ہے نا، میں چاہوں گا کہ یہ میری بہن جو ہے اس بارے میں ضرور اپنے 2 جملے کہیں. جی السلام علیکم.
جی بہت معذرت کے ساتھ میں آپ کو ایک تکلیف دوں گی کہ آپ اپنے جملے دوبارہ دہرائیے، کیونکہ نیٹ ورک کنیکشن کی وجہ سے میری سننے میں پرابلم آ اچھا رہی تھی. اچھا خانم، میں نے آپ کو اس لیے لیا ہے کہ میں آپ سے تائید چاہوں گا کہ پروگرام شروع ہونے سے تقریباً آدھا گھنٹے پہلے آپ کو فون آ گیا تھا کہ اسیر بھائی ہمیں کب آنا ہوگا، ہمیں لنک شیئر کر دیجیے گا، ہے نا. اسی طرح جو ہے بزت نے کانٹیکٹ کیا ہم سے، سیدہ نگت نے کیا. تو کچھ احباب ایسے ہیں جو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے فلاں کب پڑھیں گے فلاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ جب ٹرانسمیشن میں ہوتے ہیں تو اس سے پہلے بیفور ٹرانسمیشن اسٹارٹ تو آپ کو کانٹیکٹ کرنا چاہیے ہم سے، جیسے کہ سب کرتے ہیں. اینڈ ٹرانسمیشن میں آ کے جو ہے اگر آپ پڑھ رہی ہیں یا کوئی عالم دین اور ہم کمنٹ کریں کہ فلاں کا پڑھیں گے تو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے، دیکھنے والے جو ہے ان کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے، ان کی توجہ جو ہے اس طرف. کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ جی بالکل میں سہمت ہوں آپ کی بات سے. اس طرح کے اموال سے ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی بچے ہیں، جتنی بھی بچیاں ہیں جو پڑھنا چاہتی ہیں اور جن کو خاص طور پر میرے بھائی نے انوائٹ کیا ہے، تو وہ آدھے گھنٹے پہلے یا ایک جی گھنٹے پہلے 15 منٹ پہلے میرے بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. تو یہ ان کو ٹائم آپ لوگوں کو ہم لوگ بتا دیں گے، یہ بتا دیں گے کہ اس ٹائم پر آپ کو لائیو آنا ہوگا، اس ٹائم پر ہم سے لائیے گا. تو جو ٹائم بتائیں گے تو آپ کو لائیو براڈ کاسٹنگ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود رہے اسٹوڈیو میں تاکہ بچوں کو بھی سنیں اور جو اور پڑھنے والے ہیں ان کو بھی سنتے رہیں. تو کیا کہنا چاہیں گی کون ہے مہمان پروگرام ٹیم تفسیر ازہر ٹیلی ویژن کے لیے؟ کیا فرمانا چاہیں گی؟ آپ کے گولڈن ورڈز جو ہے وہ محفوظ ہو رہے ہیں ہمارے اس پروگرام میں، کیا فرمائیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں آج کے دن آپ کے اس چینل کے لیے اور آپ کی ٹیم کے لیے، پوری ٹیم کے لیے میں دعا دینا چاہوں گی کہ بحق کے محمد وآل محمد پاک پروردگار خداوند عالم کی کریم ذات آپ کو اسی طرح ترقی دے، اور اسی طرح آپ اور آپ کی پوری ٹیم مودت اہل بیت دل میں رکھ کر اہل بیت کا ذکر، خداوند عالم کا ذکر، محمد والے محمد کا ذکر پوری دنیا میں اسی طرح جاری اور ساری رکھیں. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے کلام پڑھا، ویسے تو جتنے لوگوں نے یہاں پہ کلام پڑھا ہے میں ان سب کی دل سے ان کو ایڈور کرتی ہوں کہ انہوں نے ذکر اہل بیت کیا ماشاءاللہ، اور سبحان اللہ. بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان سے راضی ہوں. اور جو آپ نے امام رضا کا سلام پڑھا، یہ آپ نے زبان آپ کی تھی لیکن آپ ہم سب کے دل کی جو اس وقت کیفیت ہو رہی ہے وہ آپ نے بیان کی ہے. کیونکہ لاک ڈاؤن ہے اور ہم نہیں جا سکتے، ایران نہیں جا سکتے، ایران عراق شام اور جتنے بھی زیارات ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جا پا رہے ہیں. تو دل میں ایک افسوس ہے، لیکن ہم دعا ضرور کریں گے کہ جو کرونا وائرس کی وبا آئی ہے یہ جلد از جلد ختم ہو جائے اور راستے کھل جائیں، تاکہ ہر جو محبت اہل بیت رکھنے والا ہے، چاہنے والا ہے اہل بیت کا، وہ اپنی دل کی آرزو جا کر پوری کرے اور وہاں زیارت کرے. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جس نے یہاں پر ذکر کیا، میں نہیں جانتی کہ وہ اپنے دلوں میں کیا حاجات لے کر آئی ہیں. جس نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، خداوند عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے میں ان سب کی، ہم سب کی جائز حاجاتوں کو قبول کریں. اور ایک خاص دعا میں یہ کروں گی کہ جلد از جلد یہ وبا ہمارے ملک سے چلی جائے اور ہمیں خداوند عالم یہ تمام زیارتیں کہ جن کا ہم اشتیاق رکھتے ہیں، ایران جانے کا، مولا رضا کی زیارت کرنے کا، اور امام حسین کے حرم کی زیارت کرنے کا، اور شام جانے کا، تو خداوند عالم ہمیں یہ ایز اے گفٹ ہمیں صلہ دے. اگر خداوند عالم سے ہم یہی دعا کریں کہ ہمیں کربلا، ایران، عراق ان سب کی زیارتوں سے نوازے، اور ہمارے وقت کا امام، ہمارے وقت کے امام کو صحت اور سلامتی عطا کریں، اور ہمارے وقت کے امام مہدی علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور کریں. الہی امین. بہت شکر گزار ہیں خانم سکینہ آپ کے. اور مومن کرام میں ایک بار پھر اناؤنسمنٹ کروں گا، خانم سکینہ صاحبہ کے بالکل سامنے بنفس نفیس کے انشاءاللہ ویکلی ایک پروگرام جو ہے خانم نے جو ہے ہمیں وقت دیا ہے، ہم ان کے تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں کہ وہ انشاءاللہ 14 ستاروں کے نام سے یقیناً وہ بک آپ کے ہاں تقریباً ہر مومن مومنان کے گھر پہ موجود ہوتی ہے. تو اس سے جو ہے ہماری خانم سکینہ صاحبہ جو ہیں، ہم ان سے جو ہے پروگرام میں اس حوالے سے واقعات اور ائمہ طاہرین کی سیرت اور جو بھی ان کی زندگی ہمارے لیے ایک یعنی کیا کہ آئیڈیلزم ہے، تو اس حوالے سے ہم جو ہے ان سے گفتگو کریں گے. اور آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اور میں ایک بار پھر شکر گزار ہوں اور
صحت و سلامتی مولا آپ کو عطا فرمائے, آپ کی والدہ محترمہ کو, آپ کے والدین کو, اور ماشاءاللہ جو آپ مدرسہ چلا رہی ہیں, جو آپ آن لائن کلاسز لے رہی ہیں, مولا آپ کو دن دگنی رات چوگنی ترقیوں کا کامرانی عطا فرمائے. خصوصی ریگارڈ جو ہے میری ٹیم کی طرف سے آپ کی والدہ محترمہ کو ہے, اور انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد آپ سے دوبارہ اس چینل کے تھرو ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ, علی ولی اللہ, مولا آپ کو سلامت رکھیں, اور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. انشاءاللہ ایک بار پھر حاضر خدمت ہوں گے.